بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور کافروں نے آپ کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ دیے اور سینہ چیر کر کلیجہ نکالا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام شہیدوں کی نعشیں تلاش کر کے ان کی تدفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو نہایت صدمہ ہوا اور ان کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی تاکہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ عورت میں ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، ان اللہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ ایک روایت میں کہ جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش رکھی ہوئی تھی وہاں ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں نے انہیں روکا لیکن وہ قوی تھی اور کہا کہ ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے یہ لائی تھی کیونکہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کو دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کیا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا۔ قرعے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ چنانچہ قرعے میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ڈاکٹر نور احمد نور لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر اپنا مکتب چلاتا تھا۔ یہ 1968 کی بات ہے۔ جمعے کے دن زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں قیام کیا۔ اتفاق کی بات کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اس روز خراب تھی اور مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مریضوں کو دیکھنے کی درخواست کی۔ میں مریضوں کو دیکھتا رہا۔ ایک بدو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ احد پہاڑ تک چلوں، وہاں ایک مریض کو دیکھنا ہے۔ میں اس کے ساتھ احد پہنچا۔ شہداء احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خیمے میں وہ مریض موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کے بعد نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا بدو
مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر لے گیا۔ اس نے بتایا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی، اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ حجاز کے حکمران شریف مکہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ شریف مکہ نے علماء کرام کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ پانی واقعی ناش تک پہنچا ہوا تھا، چنانچہ ناش کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا انتظام کیا گیا۔ بوڑھے بدو نے بتایا کہ قبر کھودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کھدائی کے دوران کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے ناش کے ٹخنے پر جا لگی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ وہاں سے خون جاری ہو گیا، چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا جسم کے نچلے حصے پر کفن موجود تھا، زخم سے تازہ خون رس رہا تھا۔ آپ کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، کان اور ناک کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں انہیں اونچی جگہ پر دوبارہ مدفون کیا گیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔